بسم اللہ الرحمن الرحیم ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ اس وقت عالم عرب میں امت مسلمہ نے پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی عسکری ہیبت کو جس انداز سے ترانوں کے ذریعے، عربی ترانوں کے ذریعے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ مجھے وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ جب شاہ عبداللہ صاحب کے زمانے میں محترم پرویز مشرف صاحب کو 2 قدم آگے چلنے کو کہا جاتا تھا اور شاہ عبداللہ 2 قدم پیچھے ان کے ساتھ چلتے تھے۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب بیت اللہ میں داخل ہونے کے لیے شاہ عبداللہ نے پرویز مشرف کو آگے کیا اور پھر شاہ عبداللہ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ لیکن جو اعزاز آج اللہ نے ہمارے حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب کو اور محترم وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو اور پاکستانی قوم کو جو عزت بخشی ہے، اس پر جتنے نوافل شکرانہ ادا کیے جائیں کہ کم ہے۔ حرمین شریفین کے جو حکمران ہیں ان کو سب سے معزز ترین جو عہدہ ہے وہ ہے خادم الحرمین الشریف، اور پاکستانی قوم کا ہر فرد فوجی ہو سول ہو، ہمارا اعزاز یہ ہے کہ ہم حافظ حرمین شریف ہیں۔ کل سعودی عرب کا قومی دن ہے، اسی سلسلے میں ہم یہاں آئے ہیں۔ محترم سعود صاحب اور ہم دونوں میرٹ ہوٹل میں بیٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ عالم عرب سے مجھے جناب، بیرونی دنیا سے جناب پاکستانی حضرات مجھے وہ ترانے بھیج رہے ہیں جو کہاں تیار ہو رہے ہیں، قطر میں تیار ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں تیار ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اسی مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا کہ جب بھی امت مسلمہ کے لیے اور عالم عرب کے لیے کوئی مسائل پیدا ہوں تو بر صغیر کے اندر ایک ایسی اسلامی قوت، ایک اسلامی طاقت اور ایک اسلامی بینک اور ایک اسلامی عسکری قیادت اور جناب ہونی چاہیے، فوجی اور سول لوگ جو ہر حوالے سے امت مسلمہ کو بھی تسلی دیں، عالم عرب کو بھی تقویت پہنچائیں اور پھر حرمین شریفین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیں۔ پھر میں وہ جملہ ادا کروں گا کہ محترم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں میں نے ان کو کہا تھا یہ بات کہ آپ کہیں کہ کلمہ بھی ہم نے حرمین سے لیا ہے اور انشاءاللہ اپنے معاشی مسائل کا حل بھی ہم حرمین شریفین سے لیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں محترم محمد بن سلمان کو بھی اور اپنے عاصم منیر شاہ صاحب کو بھی اور محترم شہباز شریف صاحب کو بھی اور پوری پاکستانی قوم کو۔